یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ اس نے کہا شیخ میرا ایک دوست انٹرنیٹ میں بہت ماہر ہے، تو ایک دن اس نے ایک ویب سائٹ کھولی۔ وہ ویب سائٹ اپنی فحش تصاویر کے لیے مشہور تھی، بے حیائی فحاشی کے لیے۔ وہاں تمہیں ممبرشپ حاصل کرنی ہوتی ہے، 500 ریال یا شاید ڈالر، اس سے 5 سال کی ممبرشپ مل جاتی ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں کہ بہت سی فحش تصاویر کی ایک فائل تمہیں ہر ہفتے ای میل کے ذریعے بھیج دیتے ہیں۔ اس کا دوست اس ویب سائٹ پر گیا اور اس نے وہاں اپنا سبسکرپشن کر لیا، اور پھر جب بھی اسے تصویر ملتی تو وہ انہیں اپنے موبائل میں ڈال دیتا، اور جب اپنے یار دوستوں میں بیٹھتا تو انہیں بھی دکھاتا کہ یہ دیکھ یار کیا زبردست چیز ہے اور کیسا ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہتے ہمیں بھی چاہیے، وہ کہتا نہیں بھائی اس کی قیمت 500 ہے۔ وہ کہتے اچھا ہمیں بتاؤ کون سی ویب سائٹ ہے، ہم بھی ممبرشپ لے کے 500 پورے 5 سال کے دے دیں، کوئی زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے زبردست ہے۔ اس نے کہا نہیں خیر ہے، اپنے پیسے رکھو، میں کچھ کر لوں گا تم لوگوں کے لیے، بس تم سب اپنی ای میل ایڈریس دے دو مجھے، اور جب میرے پاس فوٹوز آئیں گی تو میں تم سب کو فارورڈ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا زبردست آئیڈیا، اور پھر کسی نے اپنے بھائیوں اور دوستوں وغیرہ کی ای میل آئی ڈی دینی شروع کر دی، اور اس کے پاس بے حساب ای میل جمع ہو گئے، اور اس نے اپنے کمپیوٹر میں سب کی لسٹ بنائی، تو جب بھی اسے ای میل آتی تو وہ خود 50 70 یا 100 لوگوں کو چلی جاتی، اور پھر جب بھی وہ ان کے ساتھ بیٹھتا تو ایسی عزت ہوتی اس کی جیسے فلسطین فتح کر لیا ہو اس نے، اور جب بھی اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھتا وہ کہتے یار زبردست کیا کام کیا ہے تم نے اس دفعہ، اور وہ فوٹوز زبردست تھی، شاندار، اور تم یہ کیسے ڈھونڈتے ہو وغیرہ وغیرہ، اور وہ خوش ہو جاتا۔ 6 مہینے گزر گئے اور ایک دن پھر حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ اس کے دوستوں نے مجھے بتایا کہ شیخ ہم نے اس کا جنازہ پڑھا اور پھر اسے دفنا دیا، اور ایک دوست نے کہا کہ ایک دن جب میں نے اپنا ای میل کھولا تو میں نے دیکھا کہ اس کی ای میل آئی ہوئی ہے، میں نے کھولا تو دیکھا وہی گندی تصویریں تھیں، اور میں نے کہا نہیں یہ پرانی ای میل ہوگی، اور میں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی اور کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور وہ ڈیلیٹ کر دی۔ اس نے کہا میں نے اگلے ہفتے پھر جب ای میل کھولا تو دیکھا کہ پھر اس کی ایک نئی ای میل ہے، جبکہ وہ خود قبر میں ہے، مرا ہوا ہے۔ میں نے کھولا تو دیکھا وہی فحش تصاویر کی ایک فائل تھی، اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اس نے ان فوٹوز والی ای میل کو آٹو فارورڈ پر لگایا ہوا تھا۔ تو میں نے اس ویب سائٹ والوں کو ای میل کی کہ اس بندے کی ممبرشپ ختم کر دیں، وہ بندہ مر چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا اس کا پاسورڈ اور اکاؤنٹ بتاؤ۔ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا اس شخص کا ابھی 4 سال اور کچھ مہینے کا وقت باقی ہے۔ اس نے کہا شیخ ابھی اس بات کو 2 سال ہو چکے ہیں، اور مجھے اور میرے دوستوں کو ابھی بھی اس کی وہ ای میل آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ بے شک ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور ہم وہ سب محفوظ کر رہے ہیں جو وہ آگے بھیج رہے ہیں، اور اس کے آثار بھی، مطلب ان کے کاموں کے اثرات بھی، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کتاب میں محفوظ کر لیا ہے۔ پھر شیخ یہاں پر کہتے ہیں کہ بھائیوں اور بہنوں میں گزارش کرتا ہوں آپ اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو کم از کم اپنے دل میں اسے برا جانے، اور اس کے آگے پھر کوئی ایمان نہیں ہے، حتیٰ کہ رائے کے تارنے کے برابر بھی کوئی ایمان باقی نہیں رہ جاتا۔ اور مسلمانوں کی تباہی اور امت پر اس لعنت کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا ہے۔ اسلام کے ذریعے اپنا اثر چھوڑنا ہے تو یہ کرو کہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہو کم از کم اسے یہ کہہ دو کہ بھائی اللہ سے ڈرو، ایسا مت کرو، بھائی اپنے موبائل سے یہ گندی تصاویر ختم کر دو۔ اپنے دوستوں کو سمجھاؤ کہ دیکھیے بھائی لڑکیوں سے دوستیاں تو ہم بھی کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے کیونکہ یہ حرام ہے۔ کیا یہ سب تم اپنی ماؤں بہنوں کے لیے پسند کرو گے؟ اپنی بھلائی کی خاطر اللہ سے ڈرو، کم از کم تم اپنے پیچھے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بحیثیت نشانی چھوڑ کے جاؤ۔ اصلاح کی نیت سے یہ ویڈیو فارورڈ کریں کہ اللہ ہمارے دل کی اصلاح فرمائے، آمین۔